نام نبی بلند ہے، نام خدا کے بعد دنیا میں جتنے لوگ بھی ہیں قابل احترام، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ۔ زمین بدلی، زمان بدلے، مکی بدلے، مکان بدلا، تبدیلی دے نعرے لان والے ہو۔ زمین بدلی، زمان بدلے، مکی بدلے، مکان بدلا، نہ بدلا فکر انسانی تو پھر بدلا تو کیا بدلا۔ بدلنا ہے اگر تجھ کو بدل جیسے عمر بدلا، نہ جیسے جہل بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا۔ اے لکھیا صاف قرآن تھے پک لگیا، حق باطل تو زیر نہیں ہو سکدا، جدے سائے تو نسدا شیطان ہوئے، عمر جیا کوئی دلیر بھی ہو سکدا۔ پانی شکل دہادی یارو ایک ہوئے، بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکدا، ہوئے دشمن صحابہ یا اہل بیت دا جائے جنت، توبہ ایڈا اندھیر نہیں ہو سکدا۔ کہ جن آل نبی تے ظلم کیتا، ایمان ترا سندورے، ساری زندگی پٹ سن قسمت نو، قرآن ترا سندورے۔ جو دتی ہاشانی وچ کربل، آزان ترا سندورے، مخلوق نو جھک سے محشر تک رحمان ترا سندورے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں کیا میری مجال کیا ہے، میں اجڑے شاعر دا خیال کیا ہے، خدا دی ساری خدائی ہے جیندی، جناب اس دی مثال کیا ہے۔ میں شاہ کلو سلام آدھا، ہمیشہ کل دا امام آدھا، نبی تے جو نہیں درود پڑھدا، میں اس ولد الحرام آدھا۔
جس کو جتنی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اتنی بلند آواز سے اگر آتا ہے تو درود پاک تلاوت فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى سيدنا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد۔ قابل سر تکریم و تعظیم عزیز دوستو بزرگو، بارگاہ خدائے ذوالجلال میں دعا گو ہوں حق تعالی جل شانہ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں ممنون و مشکور ہوں اپنے برادر مکرم پیکر اخلاص فاضل جلیل حضرت اقدس استاذ القرآ جناب قاری محمد قاسم عباسی صاحب کا کہ جن کی پرخلوص دعوت پہ حاضری ہوئی اور اللہ پاک نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عنایت فرمایا، اور باقی تمام علماء کرام جو سٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، بالخصوص عالم بعمل پیر طریقت حضرت مولانا مظہر غفور صاحب، اور برادر عزیز عالم بعمل حضرت مولانا مفتی ناصر حسن صاحب، اور استاذ العلماء حضرت مولانا محسن حیات صاحب، اور باقی دیگر علماء کرام۔ یقیناً یہ خوش نصیب طلباء جن کی دستار بندی ہوئی یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ عزیزان ملت، جیت دنیا میں بھی قرآن والوں کی ہے، آخرت میں بھی قرآن والوں کی ہے۔ عزیزان ملت، میں لمبی چوڑی تمہید باندھ کے اپنی گفتگو کو نہیں شروع کرنا چاہتا۔ میرے سے قبل استاذ العلماء یادگار اخلاف حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب نے بڑے جچے تلے الفاظ میں آپ حضرات کو واضح و نصیحت فرمائی، اور ثناخانہ مصطفیٰ نے اپنے مخصوص انداز میں آپ حضرات کو نعتیہ کلام بھی سنایا، بالخصوص برادر مکرم ثناخان مصطفیٰ جناب حافظ طاہر رشیدی صاحب نے بڑے احسن اور من بھاونے انداز میں آپ کو پہلے بھی کلام سنایا، اور اب آقا علیہ السلام کی نعت اور اصحاب رسول کی عظمت پہ ایک ترانہ آپ کو سنایا۔ اللہ تعالی سب کے ذوق کو سلامت رکھے۔ عزیزان ملت، مغرب کے بعد یہ پروگرام شروع ہوا اور رات کا کافی حصہ بیت گیا۔ اب ذکر رسول سن کے تھکے تو نہیں جی؟ ذکر رسول سن کے اکے تھے نہیں؟ جو تھکے بھی نہیں اکے بھی نہیں تو زبان اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ عزیزان ملت، راول پنڈی والوں علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں سبحان اللہ کہنے پر نہ خرچہ ہوتا ہے، رب کعبہ کی قسم نہ پرچہ ہوتا ہے، مفت کا جنت میں چرچا ہوتا ہے۔ آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے، جنت میں اتنا بڑا درخت رب العالمین لگاتے ہیں جس کے سائے کے نیچے عربی نسل کا گھوڑا 500 سال دوڑ لگاتا رہے، اتنی مدت ختم ہو سکتی ہے پر اس درخت کا سایہ نہیں ختم ہوگا۔ حضرت جی مولانا صاحب نے فضیلت بتائی، ایک آدمی سٹیج کے ساتھ ہی ایک دو مرتبہ سبحان اللہ کہی تو پھر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب نے بھی دوسروں سے توجہ ہٹائی، بابا جی آپ کیوں خاموش ہیں؟ ساڑھے چانگی زبان کہنے لگا، پترا خود کہی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا درخت لگتا ہے، میں کوئی جنت چ لکڑیاں دا ٹال بنانا ہے۔ اس نظریے سے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے کیا کہو گے؟ عزیزان ملت، تفسیر بیضاوی شریف میں علامہ قاضی بیضاوی رحمت اللہ نے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ بعض اوقات رب العالمین اپنے بندوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ میرے فرشتوں فلاں قریہ، فلاں نگر، فلاں آبادی کے لوگ، فلاں گوٹھ، فلاں بستی، فلاں گراں کے لوگ میری مخالفت پہ اتر آئے، میرے محبوب کی مخالفت پہ اتر آئے، جاؤ ان لوگوں کو عذاب کا حقدار
بناؤ۔ راولپنڈی والوں آپ تو نیک ہیں، بطور تمثیل سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں شمس آباد کے لوگ اللہ کی مخالفت پہ اتر آئیں، رسول اللہ کی بغاوت پہ معاذ اللہ اتر آئیں، اللہ بھیجیں گے فرشتوں کو، جاؤ شمس آباد کے بڑوں چھوٹوں کو عذاب کا حقدار بنا دو۔ فرشتے آتے ہیں عذاب لے کر، مسلط نہیں کرتے، واپس رب کی بارگاہ میں لوٹتے ہیں، اللہ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں میرے فرشتوں تم نے ان لوگوں کو عذاب کا حقدار کیوں نہیں بنایا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تیرا عذاب لے کر گئے، مسلط کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ہم نے دیکھا وہاں مدرسہ زکریا دار القرآن میں، جامع مسجد رحمت للعالمین میں فلاں مدرسہ، فلاں گرہ میں فلاں مدرسہ، فلاں شہر میں فلاں نگر میں اللہ تیرا عذاب لے کر گئے، وہاں پر ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے تیرے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ ہمیں تو حیا آ گئی، تیرے قرآن پڑھنے والے بھی موجود ہوں، ان لوگوں کو ربا ہم عذاب کا حقدار کیسے بنا دیتے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ نے ان لوگوں کو قرآن کی بدولت عذاب کا حقدار نہیں بنایا تو آؤ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں رب العالمین قرآن کی بدولت ان بندوں کو بھی اپنی رحمت کا حصے وار بناتا ہوں۔ اس لیے سے حضرت کمتر رحمت اللہ ایک پنجابی شاعر گزرے، وہ دعوت فکر دیتے ہوئے کہا کرتے تھے مسلمانوں قرآن دے نزدیک آؤ، مسلمانوں قرآن دے نزدیک آؤ، اے قرآن دا صدقہ آیا بہارا، کلام خدا نو جنا سینے لایا، کلام خدا نو جنا سینے لایا، نبی نال رب نے لوایا مزارا، مسلمانوں قرآن دے نزدیک آؤ، اے قرآن دا صدقہ آیا بہارا۔ راولپنڈی والوں آؤ اللہ کے قرآن سے تعلق بنا لیجئے، صاحب قرآن سے تعلق بنا لیجئے۔ اللہ پاک اپنی لا ریب کتاب میں اعلان فرما رہے ہیں، 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میں نے قرآن کو ہدایت کا سرچشمہ بنا کے دنیا میں بھیجا، آؤ میری بارگاہ کے اندر ہر روز دعائیں مانگنے والوں اہدنا الصراط المستقیم کو طلب کرنے
کرنے والوں، اللہ فرماتے ہیں میرے قرآن سے تعلق جوڑ لیجئے۔ میں نے قرآن کو ہدایت کا سر چشمہ بنا کے دنیا میں بھیجا۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے خوشخبری ہے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اجر کبیر یعنی جنت عطا فرماؤں گا۔ میرے دوستاں، میرے بزرگوں، میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اللہ نے قرآن کی دولت سے بھی ہمیں نوازا ہے، صاحب قرآن کی دولت سے بھی ہمیں نوازا ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کو بنانے سے 5000 قبل فرشتوں کو سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سنائی۔ فرشتے جواب میں عرض کرنے لگے اللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے حصے میں تیرا قرآن آئے گا، جن کے حصے میں صاحب قرآن آئے گا۔ تیرے میرے مقدر پر تو فرشتے رشک کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن میرے دوستو میں نے قرآن کے در دولت کو چھوڑ دیا، آپ نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا، صاحب قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہم نے زندگی کے شب و روز گزارے اپنی مرضی کے مطابق، ہمیں تو گزارنے چاہیے آمنہ کے لال کی شریعت کے مطابق۔ اللہ پاک نے انسان کے جسم کو 2 چیزوں سے مرکب بنایا، ایک مٹی اور دوسرا اللہ پاک نے اس میں روح ڈالی ہے۔ مٹی کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ اگر تو اس زہری جسم کو نشونما کرنا چاہتا ہے، اس کو توانا درست طاقتور رکھنا چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے تیری غذا کا انتظام بھی زمین سے کیا ہے، مٹی سے کیا ہے۔ روح کو میں نے عرش علا سے تیرے اندر بھیجا، اس کی غذا کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے لیے دستور حیات قرآن پاک کو بنایا ہے، صاحب قرآن کو بنایا ہے۔ راول پنڈی والوں آؤ امام الانبیاء سے تعلق بنا لیجئے، صاحب قرآن سے تعلق بنا لیجئے۔ دنیا میں بھی کامیابی آپ کا مقدر، آخرت میں بھی کامیابی آپ کا مقدر۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ نہ رشتے ضروری نے، نہ رشتے ضروری نے، نہ یار ضروری نے، دن حشر مو بخشش لئی، دن حشر مو بخشش لئی سرکار ضروری۔ پنڈی والو الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضرت جی سب سے پہلے یہ اشعار میں نے پڑھے، میرے پڑھنے کے بعد پھر علماء نے بھی پڑھے، خطباء نے بھی پڑھے، واعظین نے بھی پڑھے، نعت خوانوں نے بھی پڑھے، لیکن اس میں نے 2 شعروں کا اور اضافہ کیا۔ راول پنڈی والوں میں کہا کرتا ہوں کہ نہ رشتے ضروری نے، نہ یار ضروری نے، کہ جنت جے تو جانا ہے حب رکھ لے 5 تن دی، جنت جے تو جانا ہے حب رکھ لے 5 تن دی، اے جیویں پنجن مندا ہے، جیویں پنجن مندا ہے، اویں 4 ضروری نے۔ اللہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، خلفائے راشدین حق چاہیا کہ جیویں پنجن مندا ہے اویں 4 ضروری نے۔ آج دستار بندی ان طلباء کی جنہوں نے قرآن پاک کو مکمل یاد کیا، عزیزان ملت قرآن کی نسبت سے کہنا چاہتا ہوں
کیونکہ دین پھیلاون لئی قرآن سناون لئی نالے کفر مٹاون لئی جرار ضروری اے کفر مٹاون لئی نالے کفر مٹاون لئی جرار ضروری نے اور خیبر دے مقام اتے دیوے جھنڈا نبی جس محبت دے نال سبحان اللہ ادب جڑا باوضو کوئی نہیں ہوندا وہ بندہ کدے سرخرو کوئی نہیں ہوندا فارغ دے مرغی تے منکر علی دا زمانے چ دعا دا پیو کوئی نہیں ہوندا خیبر دے مقام اتے دیوے جھنڈا نبی جس نو اے مرحب نو گراون لئی خیبر نو ڈھاون لئی قرار ضروری اے خیبر نو ڈھاون لئی اے قرار ضروری نے اے نارشتے ضروری نے میرے دوستو میرے بزرگو امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء شب اسرا کا دلہا جناب سید القومین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے امام الانبیاء کے آنے کا مقصد امام الانبیاء کی تشریف آوری کا مقصد امام الانبیاء کے میلاد کا مقصد اللہ کے قرآن کی تبلیغ کو عام کرنا امام الانبیاء جو شریعت لے کر آئے اس شریعت کو عام کرنا اللہ پاک اپنی لا ریب کتاب میں اعلان فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور راول پنڈی والوں اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے رب العالمین فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنا کے دنیا میں بھیجا تم اپنی زندگی کے شب و روز اس طرح گزارو جس طرح میرے محبوب کی شریعت آپ کو حکم فرمائے اور لوگوں اللہ پاک فرما رہے ہیں نماز یوں پڑھو جیسے میرے نبی حکم فرمائے زکوٰۃ یوں ادا کرو جیسے میرے نبی حکم فرمائے حج یوں ادا کرو جیسے میرے نبی حکم فرمائے نوافل یوں پڑھو جیسے میرا نبی حکم فرما دے سارے کام یوں کرو جیسے آمنہ کا لال کہے راول پنڈی والوں میں ذمہ داری سے عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا ہر کام یوں کرو جیسے میرے پیغمبر کی زبان سے حکم نکلے میرے پیغمبر کی زبان تمہیں کہے میرا نبی اعلان کر دے امر بالمعروف کا نہیں عن المنکر کا جس کام کا حکم کرے آمنہ کا نام لو کر گزرو جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ لیکن جب امام کی باری آئی اللہ پاک نے کہا ایمان یوں لے آؤ جیسے محبوب کے صحابہ ایمان لے آئے کہ فیضان محمد کی فیضان محمد کی تصویر صحابہ پہلے میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ پڑھیں کیونکہ میں پنجابی میں پڑھ رہا تھا ہو سکتا ہے کہ ہماری زبان آپ کو سمجھ نہ آئے لیکن اب اردو میں پڑھنے لگا ہوں تو آپ سے التماس کرتا ہوں کہ راول پنڈی والوں آج صحابہ سے یہ مسجد گونج اٹھے کہ فیضان محمد کی فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے اللہ کی شریعت کی اللہ کی شریعت کی
زبان محمد کی، تو زبان محمد کی تقریر صحابہ، تو زبان محمد کی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو یوں ایمان لے آؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لے آئے۔ امام الانبیاء کے در دولت پہ آنے والے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم کا مصداق بننے والے ویعلمہم الکتاب والحکمت کا یہ مصداق بننے والے امام الانبیاء کے غلام، امام الانبیاء کے صحابہ کہ گر کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ، گر کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ، ظلمات کے طوفان میں، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ، جدہ ایمان اونچی سبحان اللہ، کہ ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے۔ نعرہ تکبیر، رہبرو رہنما، رہبرو رہنما، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، عظمت صحابہ، تقدس صحابہ، سنی سارے، سنی سارے، سنی سارے، سنی سارے۔ عزیزان ملت، شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری قید و رحمت اللہ تعالی رحمت واسعہ نے لکھا، آئیے مدرسے کا سالانہ اجتماع اس نسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت لاہوری نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص خیال رکھے سب سے پہلا نمبر اولاد، شاگرد، مرید اپنے مرشد سے، اولاد اپنے والدین سے، اور شاگرد اپنے استاد سے محبت کرے۔ آؤ امام الانبیاء کے در دولت پہ کملی والے کے صحابہ کو دیکھ لیجئے۔ امام الانبیاء سے محبت کی تو کمال درجے کی، امام الانبیاء کا ادب کیا تو کمال درجے کا، امام الانبیاء کی اطاعت کی تو کمال درجے کی۔ امام الانبیاء مسجد نبوی میں تشریف فرما، اپنے انبیاء کے جمال نبوت کی رعنائیوں کو لوٹوں، ایک دوسرے صحابہ سے اپنے پاؤں پھیلان پھیلان کے آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرے صحابی ابھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دایاں پاؤں مسجد کے صحن کے اندر، بایاں پاؤں مسجد سے باہر۔ امام الانبیاء نے ان کو مخاطب ہو کر فرمایا، اجلس بیٹھ جاؤ، میں نے سوچا کہ اگر باہر والا پاؤں میں اندر لے آؤں گا، اندر والا پیر باہر لے جاؤں گا، کہیں امام الانبیاء کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ، تکلیف تو مجھے بہت ہوتی رہی ہے، لیکن ساری تکلیفیں آپ کے حکم کے اوپر قربان کر دوں۔ یا رسول اللہ، آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کی ہے۔ صحابہ نے کملی والے کی امت کو درس دیا۔ آؤ کملی والے کے در دولت پہ امام الانبیاء کی سیرت پہ عمل یوں کرو جیسے ہم نے عمل کیا۔ ادب کرنے میں کملی والے کے صحابہ نے کمال کا ادب کر کے امت کو دعوت فکر دی ہے۔ جب یہ سورۃ الحجرات کی آیات مقدسہ امام الانبیاء پہ نازل ہوتی ہیں، یا ایھا الذین
اے لوگو ایمان والو، میرے محبوب کی آواز پر تم آوازوں کو بلند نہ کرو۔ امام الانبیاء کے ایک صحابی ہیں جن کا قدرتی طور پہ آواز بلند ہے۔ جب یہ آیت مطہرہ نازل ہوئی، امام الانبیاء کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، مسجد نبوی میں آنا چھوڑ دیا۔ 8-7 دن گزر گئے، امام الانبیاء نے فرمایا فلاں صحابی نظر نہیں آ رہے، میں قربان جاؤں امام الانبیاء تیری عظمت پر۔ کیسا مرشد ہے جو اپنے مریدوں کا خیال رکھنے والا، بحیثیت معلم بن کے دنیا میں آنے والے، کیسا استاد جو اپنے شاگردوں کا خیال رکھنے والا، بحیثیت باپ بن کے دنیا میں آنے والے، کیسے ہیں کہ اپنی روحانی اولاد کا خیال رکھنے والے۔ امام الانبیاء نے پوچھا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے وہ نماز پڑھنا چھوڑ گئے ہیں۔ امام الانبیاء کی بارگاہ میں اگر کوئی بات مجھے کرنی پڑ گئی، میں نے اگر کوئی سوال کرنا چاہا یا امام الانبیاء نے میرے اوپر سوال کیا، مجھے جواب دینا پڑے گا۔ میرا آواز تو بلند ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کا مصداق نہ بن جاؤں۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلام، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جتنا چاہے اونچی آواز سے بول لینا، جتنا چاہے اونچی آواز سے سوال کر لے، جتنا اونچی آواز سے جواب دینا چاہے جواب دے دینا۔ اللہ پاک نے تجھے اختیار دیا ہے، یہ اختیاری آواز تیرے بس میں نہیں، اللہ نے تیری آواز کو قدرتی طور پہ بلند کیا ہے۔ لیکن کملی والے کے صحابہ نے امت کو ادب کر کے دکھا دیا، آمنہ کے لال کا ادب یوں کرو جیسے ہم کر رہے ہیں، امام الانبیاء کی اطاعت یوں کرو جیسے اطاعت ہم کر رہے ہیں۔ تیسرا نمبر محبت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آمنہ کے لال سے کیا محبت کی۔ یہ کون کملی والے کے در دولت پہ آنے والا جس کا زمانہ جاہلیت میں نام عبد العزیٰ تھا، امام الانبیاء کا کلمہ پڑھا، رحمت والے پیغمبر کے در دولت سے رسائی ہوئی۔ امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے کے بعد رحمت والے پیغمبر نے نام پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ، میرے والد اور میرے چچا نے میرا نام عبد العزیٰ رکھا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا آج سے تیرا نام عبد العزیٰ نہیں، آج سے تیرا نام عبداللہ ہے۔ امام الانبیاء کے صحابی بن گئے۔ جب شام کو گھر بچپن میں انتقال کر گیا، ان کی پرورش ان کے چچا نے کی۔ یہ کہنے لگا بیٹا تو صحابی ہو گیا، معاذ اللہ، اپنے باپ دادے کے مذہب کو چھوڑ کر تو بے دین ہو گیا۔ جناب حضرت عبداللہ جواب میں فرمانے لگے، اور چچا جان صحابی نہیں ہوا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں تو محمد کا صحابی۔ کہاں ہیں سرکار پکاریں گے گناہگار، کہاں ہیں؟ کیمرے والے ہماری تصویر بھی لے یار، کہ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں؟ مزہ آوے تھے پیسے اے بھی واپس، کہ ڈھونڈتے پھریں گے فرشتے جنت کے ٹکٹ لے کر، کہ آج ختم نبوت کے وفادار کہاں ہیں، کہ آج ختم نبوت کے وفادار اصحاب محمد اور آل محمد کے وفادار کہاں ہیں؟ حضرت عبداللہ چلتے چلتے اپنی ماں کے دروازے پہ آئے، دستک دی، بیٹا کون؟ من
کون دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ اماں میں تیرا بیٹا عبد العزا نہیں بلکہ اب تو عبداللہ ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ امی جی دروازہ مت کھولیں، مجھے کوئی چادر دے دے، میں اپنے جسم کو لپیٹ لوں۔ میرے چچا نے اتنا ظلم کیا میرے اوپر، مال و جائیداد بھی لیا، بینک بیلنس بھی لیا، بغاوت بھی لیے، میرے جسم سے کپڑے بھی اتار لیے۔ ماں بھی کہنے لگی بیٹا اگر تو شادی ہو گیا، باپ دادے کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے تو میرے گھر میں تیرا ٹھکانہ نہیں۔ چنانچہ راستے میں چلتے چلتے جناب عبداللہ نے، کسی آدمی نے اپنے جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے جو کپڑا ڈالا وہ اٹھائے، 2 کپڑے اور اپنے جسم کو لپیٹ لیا، سیدھا مسجد نبوی کی طرف۔ امام الانبیاء تشریف لے آئے تو کملی والے نے فجر کی نماز پڑھائی تو پوچھنے لگے ذوالبجادین 2 چادروں والا کتھے؟ اس کے بعد نام ان کا پڑ گیا جناب عبداللہ ذوالبجادین۔ تو حضرت عبداللہ اپنی ماں کو مخاطب ہو کے کہنے لگے اماں جان مجھے کوئی اس سے شکوہ نہیں ہے، امی جان مجھ سے تجھ سے کوئی بھی شکوہ نہیں ہے، تو نے میرے دم کو لپیٹنے کے لیے کپڑے نہیں دیے، چچا نے مال و دولت چھین لیا، لیکن الحمدللہ مال چلا گیا، میرا ایمان تو بچ گیا۔ امام الانبیاء سے اتنی محبت، روایات میں آتا ہے صحابہ کملی والے سے اتنا پیار کرنے والے، امام الانبیاء سے اتنی محبت کرنے والے، سارا دن محنت مزدوری میں گزر جاتا، سارا دن تجارت میں گزر جاتا، سارا دن کھیتی باڑی میں گزر جاتا، دن کی تھکاوٹ کے باوجود، پیاس کے باوجود، بھوک کے باوجود، صحابہ فرماتے ہیں جب شام کو ہم گھروں کی طرف لوٹتے سب سے پہلے آ کے آمنہ کے لال کا دیدار کرتے، امام الانبیاء کی جمال نبوت کی رعنائیوں کو لوٹتے، سارے دن کی پیاس بھی ختم، سارے دن کی تھکاوٹ بھی ختم، سارے دن کی بھوک بھی ختم ہو جاتی۔ اسی مقام پر تو میرے قریب کے بزرگ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ نے اپنے انداز کے اندر امام الانبیاء کے غلاموں کی، کملی والے کے دیوانوں مستانوں پروانوں کی ترجمانی اپنے انداز میں نقل کیا ہے۔ ولیدہ کلام ہو جائے جی، جڑے ولیاں نو مندے تمہیں ہر چک کے کہہ دو سبحان اللہ۔ عزیزان ملت، حضرت جی وہ الگ بات، اس طرف ولایت کا معیار اور ہماری طرف ولایت کا معیار اور، ادھر آتا ننگا آتا ولی، پورا ننگا پورا ولی، ہماری طرف ولایت کا معیار عشق رسول، محبت صحابہ، جو ولی امام الانبیاء کی شریعت کا متبع فرمانبردار ہو، ایسے پیروں کے پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا اہل سنت عبادت سمجھتے ہیں۔ ولی تو لے کیا محدث العصر مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ایک ہندو حضرت کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، حضرت نے پورا سفر بڑی ایمانداری سے اخلاقی طور پہ کیا کہ میری طرف سے ایک ہندو کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ حضرت کے اخلاق سے متاثر ہوا، جب اسٹیشن کے قریب پہنچا تو عرض کرتے حضرت جی آپ کا نام کیا ہے؟ تو محدث العصر علامہ کشمیری رحمت اللہ جواب میں مسکرا کے کہنے لگے مجھے انور شاہ کہتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ مجھے انور شاہ کہتے ہیں۔ دیکھا چہرے کی طرف، کہنے لگا آج کا انور اتنا حسین ہے، حضور انور کتنے حسین ہوں گے، یہ تو آج کا سید اتنا حسین۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ کی خدمت میں ایک مرتبہ امیر شریعت گئے، خطیب اسلام مولانا محمد لقمان علی پوری رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت لاہوری کے در دولت پہ جب امیر شریعت پہنچے بطور مزاحمت دروازہ کھٹکھٹایا، من دکل باب، کون دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ شاہ جی خاموش رہے، تھوڑی
تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت لاہوری نے پھر پوچھا کون؟ پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ پھر دروازہ کھٹکھٹایا. رات کا وقت ہے. حضرت لاہوری نے پھر پوچھا کون؟ پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا. چوتھی مرتبہ پھر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت لاہوری نے پوچھا کون بدبخت ہے؟ اتنے میں امیر شریعت بولے سید عطا اللہ شاہ بخاری. حضرت لاہوری جلدی سے اٹھے, دروازہ کھولا, ہاتھ جوڑے, معافی مانگنی چاہیے. کہا امیر شریعت تو آل نبی ہے, اولاد علی ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. شاہ جی جواب میں کہنے لگے حضرت جی غلطی آپ کی نہیں میری ہے. میں نے 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا, آپ تو پوچھتے رہے, میں نے بطور مزہ آپ کو نام نہیں بتایا. حضرت کوئی بات نہیں. رات کا کافی حصہ گزرا. حضرت بخاری رات کو اٹھے, حضرت لاہوری کے پاؤں دبانے شروع کر دیے. حضرت لاہوری کی آنکھ کھلی, فرمایا شاہ جی مجھے گناہگار نہ کیجئے, آپ آل نبی ہیں, اولاد علی ہیں, آپ کا احترام تو میرے اوپر واجب ہے, کیوں یہ کام کر رہے ہو؟ تو شاہ جی مسکرا کے کہنے لگے لاہوری میرے ان سید زادے لاکھوں سے کروڑوں سے تو افضل ہے کہ وہ سید زادے ہو کر عشق مجازی کی کہانیاں لکھتے رہے, تو سکھوں کا بچہ ہو کر میرے نانے کی قرآن کی تفسیر لکھتا رہا. ایسے ولی لے کے آ, ایسے ولی لے کے آ جن کو ایک نظر اگر سینکڑے ہندوؤں نے دیکھا تو فوراً کلمہ پڑھ لیا. میاں والی کی جیل میں خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ کے اوپر سکھوں نے دعویٰ دائر کیا, یہ لوگوں کو تھگاچے سے آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا رہے ہیں, مسلمان بنا رہے ہیں. حضرت کا معمول یہ تھا اپنے عصا کو, چھوٹی کو, ڈنڈے کو ہاتھ میں لیتے اور اس طرح لہراتے ہوئے اپنی پنجابی زبان میں کہتے کلمہ نبیدہ ہے عمرہ دا گانا, پڑھدا پڑھیندا حسن نمانا. ہزاروں لاکھوں لوگ جن کے یہ الفاظ سن کے مسلمان ہوئے. جب میاں والی کی جیل میں جج سامنے آئے, جج نے پوچھا غلام حسن لوگوں کو تو آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا رہا ہے, کیوں پڑھاتا ہے؟ حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ جواب میں کہنے لگے ان کو تو میں نے اپنے زور سے کلمہ پڑھایا, جتنے ہندو موجود تھے عدالت میں, کافر موجود تھے, ایک ایک کی طرف اشارہ کر کے کہتے گئے اسے بھی میں نے پڑھایا, کیا اسے بھی میں نے پڑھایا, کیا اسے بھی میں نے پڑھایا. جس کی طرف حضرت کی انگلی اٹھی ہے محمد کا کلمہ پڑھتا گیا مسلمان. عزیزان ملت ایسے ولی لے کے آ جن کی ایک نظر پڑتی ہے, اللہ سینکڑوں کافروں کو آمنہ کے لال کا کلمہ نصیب کرتے ہیں. حضرت باؤ نے لکھا کہ اے تن میرا ہوں گے, اللہ ان پہ حکمران بھی ویسے ہی مسلط کرے گا. ان کا قصور نہیں, ان کو گالیاں مت دو, اپنے آپ کو سنبھالیں. ہم کس پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. عزیزان ملت 15 سال سے میں ہارٹ کا مریض ہوں, پھر مسلسل 8-9 گھنٹے کا سفر کیا ہے ربیع الاول کے پروگراموں میں. عزیزان ملت یقین مانے ایک ایک دن 24 گھنٹے کے دن رات میں 5-5 6-6 پروگرام کیے, لیکن اس کے باوجود سفر کی تھکاوٹ بھی اپنی جگہ, طبیعت ناساز ہے لیکن نیت الحمدللہ صاف ہے. محبت سے سبحان اللہ میں حضرت باؤ کا یہ کلام آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ یہ اے تن میرا
عزیزان ملت، ہو سکتا ہے حضرت جی صبح ٹائم کوئی آدمی آ کے یہ کہے کہ تم نے ضلع جھنگ علاقہ دربار سلطان باؤ سے مولانا قاری قاسم صاحب سے کہے کہ مولوی صاحب کو بلایا، جو آ کر کہے کہ مرشد دادی دارے مینو لکھ کروڑا حجاں۔ عزیزان ملت، جگر اگر آپ کی تسلی میرے پیر باہو کے قلم پہ نہیں ہوئی، تصورات کی دنیا میں میرے ساتھ چل، میں تجھے جناب عثمان کے در دولت پہ لے جاؤں۔ جب امام الانبیاء نے اپنا سفیر بنا کے مکے بھیجا، جناب عثمان مکے کی طرف چل دیے، صحابہ کملی والے کی خدمت میں کہنے لگے یا رسول اللہ، عثمان کتنا خوش نصیب ہے، اکیلا بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا۔ امام الانبیاء نے فرمایا عثمان کو میں جانتا ہوں، بیت اللہ کا طواف محمد کے بغیر عثمان کبھی نہیں کرنے والا۔ ادھر کافروں نے خبر پھیلا دی جناب عثمان کا قتل ہو گیا۔ امام الانبیاء 1400 صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں، جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے واپس مدینے نہیں جائیں گے۔ راولپنڈی والوں، میں نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ پیر معونہ پر 70 قرآن کا قاری شہید ہو۔ امام الانبیاء صرف دعا فرمائیں، قنوت نازلہ پڑھیں، ادھر اکیلا عثمان۔ امام الانبیاء 1400 صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قیامت تک آنے والی نسل انسانیت کو میں رب بتانا چاہتا ہوں، مفتی صاحب جو پیر معونہ پر شہید ہوئے وہ صرف حافظ قرآن تھے۔ عثمان اکیلا حافظ قرآن نہیں، عثمان تو محافظ قرآن۔ جو بیر معونہ پہ شہید ہوئے وہ قاری القرآن تھے۔ عثمان صرف قاری القرآن نہیں، یہ تو جامع القرآن ہے، یہ تو جامع القرآن ہے۔ ادھر جناب عثمان بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، مکہ کے رؤساء سے کہا میں سفیر محمد بن کے آنے والا، لڑائی کا ارادہ نہیں، محض بیت اللہ کا حج کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے۔ کافر کہنے لگے عثمان آپ کے ہمارے اوپر بہت بڑے بڑے احسانات ہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ کے نبی کو اجازت نہیں۔ جناب عثمان رک گئے، للکار کے کہنے لگے اس کو تم طواف سمجھتے ہو، حج و عمرے کا ثواب سمجھتے ہو۔ عثمان کی نظر میں حج و عمرے کا ثواب تب ملے گا جب میری ایک آنکھ بیت اللہ پہ ہوگی، دوسری چہرہ رسول اللہ پہ ہوگی۔ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔